يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ رب العالمین کی تعریف اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنی ہے وہ ہے جہنم کی ہولناکیاں یا جہنم کی تباہیاں، کہ جہنم کتنی ڈینجر ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث کے ذریعے سے میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ حدیث دیکھ لیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت الجنة والنار فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها رواہ مسلم فی کتاب صفۃ الجنہ۔ صحیح مسلم کے کتاب صفۃ الجنہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان بحث اور تکرار ہو گئی۔ تکرار کس بات پر ہوئی؟ حجت کس بات پر ہوئی؟ جہنم نے جنت سے کہا کہ اے جنت سن، یدخلنی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر جو لوگ داخل ہوں گے، میرے اندر جو لوگ آئیں گے وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوں گے، وہ متکبر قسم کے لوگ ہوں گے، سرکش قسم کے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے گنہگار قسم کے لوگ ہوں گے۔ جنت نے جواب میں کہا کہ اے جہنم تیرے اندر سرکش قسم کے لوگ، متکبر قسم کے لوگ داخل ہوں گے، لیکن میرے اندر یدخلنی الضعفاء والمساکین، کمزور قسم کے لوگ، مسکین قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔ دنیا میں جن کی کوئی ویلو، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ ہوتا تھا۔ دنیا میں لوگ ان کو کوئی حیثیت، کوئی رتبہ، کوئی مقام نہیں دیتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بڑے مقام، بڑے رتبے والے تھے۔ تو یدخلنی الضعفاء والمساکین، تیرے اندر متکبر قسم کے لوگ آئیں گے، سرکش قسم کے لوگ داخل ہوں گے، لیکن میرے اندر ضعیف قسم کے لوگ، مسکین قسم کے لوگ داخل ہوں گے۔
جب آپس میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کو بحث کرتے ہوئے دیکھا، حجت اور تکرار کرتے ہوئے دیکھا، تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ نے کہا کہ جہنم تو سن، انت عذابی اعذب بک من اشاء، اے جہنم تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے سے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور جنت سے اللہ نے کہا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، اور میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آیا کہ جہنم اللہ کے عذاب کا نام ہے اور جنت یہ اللہ کی رحمت کا نام ہے۔ جہنم یہ اللہ کا عذاب ہے اور جنت یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جس پر چاہے گا جنت کے ذریعے سے اپنی رحمت نازل کرے گا اور جہنم کے ذریعے سے جس پر چاہے گا اپنی عذاب نازل کرے گا، اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے ایک وعدہ کیا جنت اور جہنم دونوں سے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، اللہ نے فیصلہ سنایا کہ جہنم تو میرا عذاب ہے اور اے جنت تو میری رحمت ہے، لیکن میں تم دونوں سے ایک وعدہ کرتا ہوں۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْؤُهَا، اے جنت قیامت کے دن میں تجھے بھی بھر دوں گا اور اے جہنم میں قیامت کے دن تجھے بھی بھر دوں گا، دونوں کو خالی نہیں چھوڑوں گا، دونوں کو بھر دوں گا اور اتنا بھروں گا کہ دونوں خود بولیں گے کہ اے اللہ اب میں بھر گئی ہوں، میرے اندر جگہ باقی نہیں ہے۔ اب آئیے یہ بھی دیکھ لیں ایک حدیث کی روشنی میں کہ اللہ جہنم کو کیسے بھرے گا اور جنت کو کیسے بھرے گا۔ سانس روک کر سنیے، انتہائی متوجہ ہو کر میری بات سنیے، موضوع بہت ہی زبردست ہے، دہلا دینے کے لیے کافی ہے، ایک انسان کے جسم کو کپا دینے کے لیے، ایک انسان کے جسم پر لرزہ طاری کرنے کے لیے یہ موضوع کافی ہے۔ آئیے یہ دیکھ لیں کہ جہنم کو اللہ کیسے بھرے گا اور جنت کو کیسے بھرے گا، جبکہ اللہ نے جنت سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے بھر دوں گا اور جہنم سے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ میں قیامت کے دن تجھے بھر دوں گا۔ وہ حدیث دیکھیں، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزید حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها من بعض ولا تزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، رواہ البخاری فی کتاب التوحید۔ صحیح بخاری کے کتاب التوحید کی یہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم میں لوگوں کو ڈالتا رہے گا، لا تزال تلقى فی النار، جہنم میں لوگوں کو اللہ ڈالتا رہے گا، پھینکتا رہے گا، لیکن جہنم بھرے گی نہیں۔ جہنم کیا بولے گی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اے اللہ اگر کچھ اور لوگ بھی ہیں تو ان کو بھی میرے اندر ڈال دے، ابھی میں بھری نہیں ہوں، اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں تجھے بھر دوں گا، اور تو اپنا یہ وعدہ آج پورا کر۔ لا تزال تلقى فی النار، جہنم میں اللہ لوگوں کو پھینکتا رہے گا، ڈالتا رہے گا، لیکن جہنم بھرے گی نہیں۔ جہنم اللہ سے مطالبہ کرے گی، اللہ سے بولے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، اے اللہ کیا کچھ اور جہنمی باقی ہیں، کیا کچھ اور لوگ باقی ہیں جن کو جہنم میں ڈالنا ہے، تو تو ان کو میرے اندر ڈال دے، داخل کر دے، ابھی میں بھری نہیں ہوں، ابھی میرے اندر جگہ خالی ہے، جگہ باقی ہے۔ سارے جہنمی ختم ہو جائیں گے، جتنے جہنمی ہوں گے، جتنے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، مگر جہنم نہیں بھرے گی۔ اب غور کیجئے کہ جہنم کتنی گہری ہے کہ سارے جہنمی داخل کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد بھی جہنم نہیں بھری ہے، اس کے بعد بھی جہنم اللہ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اے اللہ ابھی میں بھری نہیں ہوں، ابھی میرے اندر جگہ باقی ہے، تو کچھ اور لوگوں کو میرے اندر داخل کر دے، لیکن جہنمی تو سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ ایک ترکیب اپنائے گا، ایک طریقہ اپنائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ حتی یضع فیہا رب العالمین قدمہ، اللہ اپنے پیر کو جہنم کے اندر رکھ دے گا۔
یہاں سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاس پیر بھی ہے، قدم بھی ہے، اللہ کے پاس ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کا پیر کیسا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی اس تعلق سے ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس تعلق سے ہمیں سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پاس قدم ہے، حدیث سے ثابت ہے، ہمیں ماننا ہے۔ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے، ہمیں ماننا ہے۔ اب اللہ کا پیر، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا کان، اللہ کی آنکھ کیسی ہے، ہمیں اس تعلق سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے قدم کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، جہنم کیا بولے گی؟ قط قط، اے اللہ اب میں بھر گئی، اب میرے اندر جگہ باقی نہیں۔ اللہ جہنم کو کیسے بھرے گا؟ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین جہنم کو بھرنے کے لیے اپنے قدم مبارک کا استعمال کرے گا۔ جہنم میں اللہ اپنے قدم کو ڈالے گا، تب جا کر کے جہنم بھرے گی۔ پتہ یہ چلا کہ جہنم بہت ہی زیادہ گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ آپ اس کی گہرائی کا، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ رک کر کے پیش کر دوں تاکہ آپ جان لیں کہ جہنم کتنی گہری ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها رواہ مسلم فی کتاب صفۃ الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح مسلم کی روایت، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مسئلہ تھا، ان کا معاملہ تھا کہ وہ اپنے اوقات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے تاکہ ہم نبی سے کچھ سیکھیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت، کچھ گھنٹے نکال کر علماء کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ان سے ہم علم حاصل کر سکیں۔ جس طرح صحابہ نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے تو یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ صحابہ جس طرح نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے زندگی کا کچھ وقت، کچھ گھنٹہ نکال کر علماء کی صحبت اختیار کریں تاکہ ان سے علم سیکھا جائے۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اذ سمع وجبتن، اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی، کسی چیز کی گرنے کی آواز ہمارے کانوں تک پڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما ھذا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ یہ جو آواز سنائی دی ہے تمہیں، معلوم ہے یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے خواہش مند رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال کرتے تھے تو وہ جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ یہ بولتے تھے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو اس بارے میں زیادہ جانکاری ہے۔ یہ جواب کیوں دیتے تھے؟ تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھ سکیں، ہو سکے ہم جو جواب دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ معلومات ہو، اور اگر ہم جواب دے دیں گے تو ہو سکے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، آپ کے معلومات کو حاصل نہ کر سکیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی عالم ہے، ہم اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر سوال کا جواب معلوم ہے، علماء کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، علماء سے سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے، یہ ایک پتھر کی آواز تھی جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، اور اس کو جہنم کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے 70 سال لگے ہیں۔ منذ 70 خریفہ، 70 سال پہلے اس پتھر کو پھینکا گیا تھا، آج یہ جا کر کے یعنی 70 سال کے بعد حتی انتہا الی قعرها، جہنم کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے اسے 70 سال کا عرصہ
لگا ہے، 70 سال کا وقت لگا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز ڈالی جائے تو جہنم کی گہرائی تک، جہنم کی تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال کا وقت لگے گا۔ تو جہنم بھرے گی نہیں، اتنی گہری ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنے قدم کو ڈال دے گا، پھر جہنم بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی طرف آئے گا، جنت سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ اے جنت، کیا تو بھر گئی ہے یا تیرے اندر بھی کچھ جگہ باقی ہے؟ جنت بھی بولے گی اے اللہ، ابھی میں بھری نہیں ہوں، ابھی میرے اندر جگہ باقی ہے۔ اب سارے جنتی ختم ہو چکے ہیں، سارے جنتی ختم ہو چکے ہیں، جتنے لوگوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا سب جنت میں جا چکے ہیں، کوئی باقی بھی نہیں بچا۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا خَلْقًا، اللہ ایک نئے مخلوق کو بنائے گا، نئے لوگوں کو پیدا کرے گا۔ فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، پھر ان نئے لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اس جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں ڈال دے گا، اور پھر جنت بھر جائے گی۔ تو جنت کو بھرنے کے لیے اللہ رب العالمین نئی مخلوقات کو بنائے گا، نئے لوگوں کو بنائے گا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ڈال کر کے جنت کو بھرے گا۔ لیکن جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ رب العالمین اپنے قدم کو استعمال کرے گا۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں بھی اپنا پیر ڈال کر کے جنت کو بھر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ جہنم کو پیر ڈال کر کے بھرا، لیکن جنت کو بھرنے کے لیے اپنے پیر کا استعمال اللہ نے نہیں کیا، بلکہ نئی مخلوقات کو پیدا کر کے جنت میں ڈال کر کے جنت کو بھرا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ رب العالمین جہنم میں کچھ نئے لوگوں کو پیدا کر کے ڈال دیتا تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف تھا۔ اللہ عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا، بے انصافی کرنے والا نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، لوگوں کان کھول کر کو سن لو کہ تمہارے رب کے پاس ذرہ برابر بھی ظلم کا شائبہ نہیں۔ ظلم اللہ کے یہاں نہیں، ظلم نام کی کوئی چیز اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نئے لوگوں کو پیدا کر کے جہنم میں ڈالتا تو گویا کہ اللہ ظالم ہو جاتا، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے وہاں نئے لوگوں کو پیدا کر کے جہنم میں نہیں ڈالا، بلکہ اپنے قدم کا استعمال کیا۔ لیکن جنت میں اللہ نے نئے لوگوں کو پیدا کر کے ڈال دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے، وہ جس پر چاہے اپنی رحمت نازل کر دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جہنم کو کیسے بھرے گا اور جنت کو کیسے بھرے گا۔ یہ جہنم کی چند ہولناکیاں ہیں، جہنم کے چند مناظر ہیں جو دو احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیں جہنم کے بارے میں کہ جہنم کتنی طاقتور ہے، جہنم کی طاقت کتنی ہے، وہ کتنی طاقتور ہے، کتنی مضبوط ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث آپ سنیں، جہنم کی طاقت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، رواہ مسلم فی کتاب الجنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کو گھسیٹ کر کے لایا جائے گا، اور جہنم کو جب گھسیٹ کر کے لایا جائے گا تو کس طرح لایا جائے گا؟ پہلے جہنم کو 70,000 زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی ڈینجر ہے جہنم، کتنی طاقتور ہے جہنم۔ جہنم کو جب گھسیٹ کر کے لایا جائے گا، یؤتی بجہنم یومئذ، قیامت کے دن جب جہنم کو گھسیٹ کر کے لایا جائے گا تو اس کو گھسیٹ کر لانے سے پہلے 70,000 زنجیروں میں جہنم کو جکڑا جائے گا، جہنم کو 70,000 زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ مع کل زمام 70,000 ملک، اور ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے۔ آپ سوچئے 70,000 کو 70,000 میں ضرب کیجئے، فرشتوں کی تعداد کتنی پہنچتی ہے؟ کتنی تعداد؟ تقریباً 90 کروڑ فرشتوں کی تعداد ہوتی ہے۔ 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو گھسیٹ کر کے لانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ
کہ جہنم کو گھسیٹ کر کے لانے کے لیے صرف 90 کروڑ فرشتے ہیں. 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو گھسیٹ کر کے لانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں. اور ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ معلوم ہے؟ ایک فرشتہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت دی ہے کہ اگر وہ اپنے پر کو زمین پر مار دے تو زمین اوپر سے نیچے ہو جائے. اتنی طاقت اللہ نے ایک فرشتے کو دی ہے. اتنے طاقتور فرشتے ہیں, اس کے بعد بھی جہنم کو گھسیٹ کر کے لانے کے لیے 90 کروڑ فرشتوں کی ضرورت پڑے گی. سوچئے کہ جہنم کتنی ڈینجر ہے, جہنم کتنی دردناک ہے, کتنی مضبوط ہے, کتنی طاقتور ہے جہنم. میرے بھائیوں, یہ جہنم ہے, اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیے. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جہنم کے اندر جو سب سے بڑا عذاب ہے, ویسے تو جہنم کے اندر بہت سارے عذاب اللہ نے بنا رکھے ہیں. سانپ کا عذاب ہے, اللہ نے بچھو بنا رکھے ہیں, اللہ نے بہت ساری چیزیں جہنم کے اندر بنائی ہے لوگوں کو عذاب دینے کے لیے, لوگوں کو سزا دینے کے لیے. لیکن جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے اس کا نام آگ ہے. آگ کا عذاب جہنم کے اندر سب سے بڑا عذاب ہے. اور یہ آگ کیسی ہے؟ دنیاوی آگ کی طرح نہیں ہے. یہ جو آگ ہم دنیا میں جلاتے ہیں, جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے, اس سے 69 گنا 69 گنا زیادہ ہے. یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے, اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ دردناک اور زیادہ خطرناک ہے. تو دنیاوی آگ کی طرح جہنم کی آگ نہیں ہے, اس سے 69 گنا زیادہ سخت, 69 گنا زیادہ دردناک اور زیادہ طاقتور ہے. سب سے مین عذاب جہنم کے اندر آگ کا عذاب ہے. اور یہ آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ نے اس کو فرمایا نار الکبریٰ. اللہ نے قرآن مجید میں اس آگ کو نار الکبریٰ کہا بہت بڑی آگ کا عذاب ہم دیں گے. جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے, فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ, بہت بڑی آگ میں جائیں گے. اس کو صرف آگ نہیں کہا, بہت بڑی آگ کہا اللہ نے. دنیا کی آگ صرف آگ ہے, یہ بہت بڑی آگ نہیں گئے, لیکن جہنم کا جو آگ ہے وہ النار الکبریٰ, بہت بڑی آگ ہے. اللہ نے اس کو النار الکبریٰ کہا. اور کہیں اللہ نے فرمایا نار اللہ الموقدہ, دہتی ہوئی آگ ہے, سلگتی ہوئی آگ ہے. کتنی ڈینجر ہے جہنم کا عذاب, کتنا ڈینجر ہے. اور یہ آگ کیسا ہے آپ کو معلوم ہے؟ میں ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں جہنم کے بارے میں. آپ یہ سوچئے کہ قیامت کا منظر ہے, لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. یہ سوچئے اور میری بات سنیے کہ جہنم کتنی ڈینجر ہے, اور جہنم کے اندر جو آگ کا عذاب ہے وہ کتنا ڈینجر ہے. جہنم کے اندر ایک ایک چیز آگ کا ہوگا. جو کپڑا ہوگا یہ کپڑا بھی آگ کا ہوگا. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. اللہ کہے گا کہ جہنمیوں کے لیے آگ کو کاٹ کر کے کپڑا بنایا جائے. دنیا میں کوئی آدمی آگ کو پکڑ نہیں سکتا. میں آگ جلاؤں اور جلانے کے بعد کسی آدمی کو کہوں کہ اس آگ کو پکڑ کے دکھاؤ, کسی کی ہمت نہیں. کوئی آدمی آگ کو پکڑ نہیں سکتا. آگ کو پکڑنا محال ہے, لیکن جہنم کے اندر جہنمیوں کو جو کپڑا پہنایا جائے گا, اللہ نے فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. جہنم کو کے اندر جو آگ ہے اس آگ کو کاٹا جائے گا اور اس کو کاٹ کر کے کپڑا بنایا جائے گا. آپ کسی ٹیلر کے یہاں جائیں, کسی درزی کے یہاں جائیں دنیا میں, اور اس کو کہیے کہ میں آگ لاتا ہوں اور آپ اس کو کاٹ کر کے میرے لیے کپڑا بناؤ, وہ آدمی کہے گا کہ لگتا ہے یہ پاگل آدمی ہے. وہ ٹیلر بولے گا کہ لگتا ہے یہ آدمی پاگل ہے. یہاں کوئی آگ کو پکڑ نہیں سکتا ہے اور یہ بول رہا کہ آگ کو کاٹ کر کے اس کا کپڑا بنا کر کے مجھے دو. لیکن جہنم کے اندر جو کپڑا ملنے والا ہے وہ کپڑا آگ کا بنا ہوا ہوگا. قطعت لهم ثیاب من نار. آگ کو کاٹا جائے گا اور اس کے بعد اس کا کپڑا سلا جائے گا, کپڑا بنایا جائے گا, پھر وہ کپڑا جہنمیوں کو پہنایا جائے گا. تو کپڑا آگ کا ہوگا. بستر کیسا ہوگا؟ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش. اوڑھنا بھی آگ کا, بچھونا بھی آگ کا. جو بچھانے کے لیے جو چیز دیا جائے گا وہ بھی آگ کی ہوگی, اور اوڑھنے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ بھی آگ کی ہوگی. کپڑا آدمی پہنا ہے وہ بھی آگ
لیے جو بستر دیا گیا ہے وہ بھی آگ کا، اوڑھنے کے لیے جو چادر دی گئی ہے وہ بھی آگ کی. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اوڑھنا بھی آگ کا ہے، بچھونا بھی آگ کا ہے. اور یہیں پر بس نہیں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، جہنم کی جو زمین ہے وہ بھی آگ کی ہے، اور جو سائبان ہے، جو چھت ہے، وہ بھی آگ کا ہے. اب غور کیجئے، آدمی جہنم میں جب جائے گا تو اس کی حالت کیسی ہونے والی ہے. اس لیے آدمی کو دنیا میں رہتے ہوئے اتنا عمل ضرور کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخلہ دے دے. آدمی کو اتنی کوشش اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جائے. کپڑا بھی آگ کا، بستر بھی آگ کا، چادر بھی آگ کی، زمین بھی آگ کی، چھت بھی آگ کا، کھانا بھی آگ کا، پانی بھی آگ کا. دنیا میں آدمی کھانا کیوں کھاتا ہے جانتے ہیں؟ تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے اور وہ موٹا ہو جائے، اس کے جسم میں طاقت آ جائے. ان دو مقصد کی وجہ سے آدمی کھانا کھاتا ہے، تیسرا کوئی مقصد نہیں ہے کھانا کھانے کا. آدمی کھانا کھاتا ہے دو مقصد کے لیے، کہ اس کے جسم میں کچھ طاقت آ جائے اور اس کی بھوک مٹ جائے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جو کھانا ملے گا نہ اس سے بھوک مٹے گی نہ جسم میں کوئی طاقت پیدا ہوگی. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنم میں جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کھانا کھانے کے بعد نہ وہ موٹے ہوں گے نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی. نہ بھوک مٹنے والی ہے نہ ہی جسم میں کوئی طاقت آنے والی. ایسا کھانا ملے گا اور وہ کھانا بھی آگ کا بنا ہوا ہو. ایک اور منظر دیکھیے، دنیا میں لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ میرا باپ ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ میری بیوی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے. یہ میرا دوست ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. آدمی فخر کرتا ہے، آدمی فخر کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی پر، اپنی ماں پر، اپنے باپ پر فخر کرتا ہے کہ میرا باپ دن کے 24 گھنٹے میرے لیے پریشان رہتا ہے. میری بیوی کو رات کے 2 بجے بھی میں اگر جگاؤں کسی کام کے لیے تو وہ فوراً میری آواز پر لبیک کہتی ہے. میرا بیٹا میرے ہر چیز کا خیال کرتا ہے. آدمی فخر کرتا ہے. آئیے جہنم کی طرف. اور جنت کا ایک منظر ہے اور جہنم کا ایک منظر ہے. بیٹا جنت میں ہے اور باپ جہنم میں ہے. ایسا ہوگا قیامت کے دن. اس طرح کے مناظر دیکھنے ملیں گے کہ بیوی جہنم میں چلی جائے گی اور شوہر جنتی ہو جائے گا، یا شوہر جہنمی ہو جائے گا بیوی جنتی ہو جائے گی، باپ جہنمی ہو جائے گا بیٹا جنتی ہو جائے گا، یا بیٹا جنتی ہو جائے گا باپ جہنمی ہو جائے گا. اس طرح کے مناظر ہوں گے، اس طرح کے مناظر دیکھنے ملیں گے قیامت کے دن. ایک منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف، اور یہ باپ اور بیٹے، بیوی اور شوہر کی جو مثال دے رہا ہوں صرف اور صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. باپ جنت میں ہے، بیٹا جہنم میں ہے، یا رشتہ دار جنت میں ہے اور کوئی آدمی جہنم میں چلا گیا. اب وہ دیکھے گا کہ میرے رشتہ دار یا میری بیوی یا میرا باپ یا میری ماں جنت کے اندر خوب مزے لے لے کر کے کھا رہے ہیں. دنیا کی جنت کی ساری نعمت اسے ملی ہوئی ہے. مختلف قسم کے کھانے ہیں، مختلف قسم کے پانی ہیں، اچھے سے اچھا لباس ہے، خوب مزے لے لے کر کے کھا رہے ہیں. اور آدمی جہنم میں پڑا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے. اسے پیاس لگی ہے، کھانا نہیں ملا ہے، اب تک بھوک لگی ہے. وہ جائے گا، بولے گا کہ یہ تمہیں جو کھانا ملا ہے، یہ تمہیں جو پانی ملا ہے، اس میں سے کچھ مجھے دے دو تاکہ میں کھا کر کے اپنا بھوک مٹا سکوں، پی کر کے اپنی پیاس مٹا سکوں. یہ جہنمی جا کر کے اپنے رشتہ داروں سے بولے گا، جنہیں وہ پہچانے گا، جن سے دنیا میں اس کا تعلق تھا، اس کے پہچان کا تھا، وہ جنت میں ہے. جب وہ دیکھے گا کہ وہ مختلف قسم کی چیزوں میں ہے، مختلف قسم کے نعمتوں میں ہے، خوب مزے لے رہے ہیں، اور یہاں میں پیاس سے پریشان ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، تو جا کر کے ان سے التجا کرے گا، ان سے گزارش کرے گا، ریکویسٹ کرے گا کہ یہ جو کھانا، یہ جو پانی اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دو تاکہ میں پی کر کے اپنی پیاس مٹا سکوں، کھا کر کے اپنا بھوک مٹا سکوں. جواب کیا ملے گا جانتے ہیں؟
सामने से क्या जवाब आएगा? इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, हम तुमको जन्नत का खाना और पानी नहीं दे सकते। अल्लाह ने जहन्नमियों के ऊपर जन्नत का खाना और पानी सब हराम कर दिया। दुनिया में बड़ा फख्र था दोस्त के ऊपर, मेरा दोस्त 24 घंटे मेरा ख्याल रखे, बहुत फख्र था। लेकिन यहां मामला उलट गया, वो दोस्त बोल रहा है कि ना तुम्हें खाना दे सकता हूं ना पानी दे सकता हूं, क्योंकि जन्नत का खाना और पानी दोनों जहन्नमियों के ऊपर अल्लाह ने हराम कर दिया। बीवी के ऊपर बड़ा फख्र था, लेकिन कयामत के दिन मामला उलट जाएगा। बीवी जवाब देगी जन्नत का खाना और पानी तुम पर हराम है, मैं ना तुम्हें खाना दे सकती ना तुम्हें पानी दे सकती। तो जहन्नम है बड़ी डेंजर। इसीलिए असलाफ के बारे में जानते हैं, बहुत रोते थे जहन्नम को याद करके। हमारे यहाँ तो एक आंसू भी नहीं निकलता हमारी आंख से। कुरान की पूरी पूरी आयतें पढ़ दी जाती है जहन्नम की, एक आंसू नहीं निकलता है। पूरा पूरा खुतबा हो जाता है, पूरी पूरी तकरीर, पूरा पूरा दर्स हो जाता है, एक आंसू नहीं निकलता। क्यों? ईमान मुर्दा हो चुका है, हमारा दिल पत्थर हो चुका है। हमें अपने ईमान पर गौर करना चाहिए कि हमारा ईमान कहां पहुंच गया है। ईमान पर गौर करना चाहिए। सलफ रोते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, एक बार वो सूरह तूर पढ़ रहे थे। सूरह तूर पढ़ते हुए एक आयत पर पहुंचे, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तुम्हारे रब का अजाब आएगा, तुम्हारे रब के अजाब से कोई बच नहीं सकता। बेहोश हो गए, बीमार हो गए, बेहोश हो गए, बीमार हो गए, इतना रोए कि बीमार हो गए। सुबह लोग उनकी अयादत के लिए आ गए, लोग उनसे उनका हाल चाल जानने के लिए आए, पूछने लगे उमर क्या मामला है, अभी तो तुम ठीक ठाक थे, हमारी कल तुमसे मुलाकात हुई थी तो तुम्हारी तबीयत तो ठीक थी, अभी क्या हुआ? कहने लगे जहन्नम की एक आयत ने मुझको बीमार कर दिया, एक आयत ने बीमार कर दिया। यहां हजारों आयतें पढ़ दी जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, ये एक आयत पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, यहां तक कि बीमार हो गए। और हजरत सुफियान तौरी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि जब जहन्नम की आयत वो पढ़ते थे तो उनके पेशाब की जगह से खून निकलता था। अल्लाह अकबर, पेशाब की जगह पर वहां से खून निकलता था। इतना डर इनके दिल पर जहन्नम का तारी होता था, इतना खौफ इनके दिल पर जहन्नम का पैदा होता था कि पेशाब के रास्ते से खून निकलने लगता था। और खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे गुनाह माफ हैं, अगले पिछले सारे गुनाह माफ है, कोई टेंशन नहीं, जन्नती है, कायनात का सबसे अफजल आदमी, रसूलों में सबसे अफजल रसूल, सारे गुनाह माफ, अगले गुनाह भी माफ, पिछले गुनाह भी माफ। तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, एक आयत में पूरी रात गुजर गई, एक आयत में, एक आयत पूरी रात गुजर गई, पूरी रात खत्म हो गई, एक आयत पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह अगर तू अजाब दे देगा तो हम तेरे ही बंदे हैं, तू इस बात का हकदार है कि तू हमें अजाब दे, तेरे ही बंदे हैं। लेकिन है अल्लाह अगर तू माफ कर देगा तो तू गफूरुर रहीम है, तू रहम वाला है, तू माफ करने वाला। ये एक आयत पढ़ते रहे और इस एक आयत में पूरी रात खत्म हो गई, पूरी रात खत्म हो गई, रोते रहे, पढ़ते रहे। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अल्लाह हम तेरे ही बंदे हैं, अगर तू कयामत के दिन हमें अजाब देगा तो तू इस बात का हकदार है, तू जो चाहे वो हमारे साथ करे, ये तेरा मामला है। लेकिन अगर तू हमें माफ कर देगा, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ कर देगा तो ऐ अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू माफ करने वाला है, तू रहम करने वाला है। पूरी रात गुजर गई रोते हुए इसी एक आयत में, अब पूरी रात खत्म हो गई। और हजरत रबी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि वो पूरी रात सोते नहीं थे, करवट बदलते रहते थे। एक दिन बेटी ने पूछा, अब्बू जान पूरी दुनिया सोती है और आप जागते हैं, पूरी दुनिया सोती है और आप जागते हैं, क्या मामला है? आप भी सुकून से सोइए, क्यों पूरी रात आप गुजारते हैं? जवाब क्या देते, बेटी जहन्नम की आग तेरे बाप को सोने नहीं देती, मैं सोना तो चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि सोऊं, मैं भी चाहता हूं कि नींद के मजे लूं, लेकिन जहन्नम की आग तेरे बाप को सोने नहीं देती है।
जहन्नम की आग तेरे बाप को सोने ही नहीं देती है, जब भी सोने की कोशिश करता हूं जहन्नम की आग तेरे बाप की आंखों से नींद को गायब कर देती है। इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महजूरा, और तेरे रब का अज़ाब ही ऐसा है कि वो डरने के लायक है। ये आयत तिलावत करते हैं, इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महजूरा, ऐ मेरी बेटी जहन्नम का अज़ाब ही ऐसा है कि वो सोने नहीं देती है मुझे, मैं भी सोना चाहता हूं। तो ये जहन्नम बड़ी डेंजर है, बड़ी दर्दनाक है। एक और चीज बताऊं जहन्नम के बारे में, जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे जानते हैं बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशान होंगे, चारों तरफ घूमेंगे कि कहीं से निकलने का कुछ रास्ता मिल जाए, बचने का कोई तरीका मिल जाए, मगर नहीं मिलेगा। अल्लाह से सिफारिश करेंगे, अल्लाह कहेगा आज के दिन कोई सिफारिश काम होने वाली नहीं, आज के दिन कुछ नहीं सुना जाएगा, जहन्नम में जलते रहो। फज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, जहन्नम का अजाब चखते रहो, जालिमों के लिए आज कोई मददगार नहीं है। रिश्तेदारों से कहेंगे, वो भी कहेंगे आज हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, दुनिया में हमारा तुम्हारा ताल्लुक था, अब हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, हम आज तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकते। जहन्नमी देखेंगे कि जहन्नम का दारोगा मालिक, जहन्नम का जो सबसे बड़ा दारोगा है, सबसे मेन दारोगा है, जहन्नम के सारे दारोगों का जो सरदार है उसका नाम मालिक है। और आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब से अल्लाह ने मालिक को पैदा किया है इसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई। जाहिर सी बात है जो हमेशा जहन्नम की आग को देखेगा वो हंसेगा, हंस ही नहीं सकता। जहन्नम के ऊपर ये हमेशा खड़े रहता है, जहन्नम का दारोगा हमेशा जहन्नम की आग इसके सामने गए, हंसना महाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब से अल्लाह ने मालिक को पैदा किया है इसके चेहरे पर कभी हंसी आएगी नहीं। मुस्कुराहट बोलते किस चीज को है, हंसी किस चीज को बोलते हैं, ये इसने जाना ही नहीं। देखेंगे कि मालिक जहन्नम का दारोगा है, उसके पास जाएंगे, सिफारिश करेंगे। अल्लाह ने उसका नक्शा खींचा कुरान में, वनादौ या मालिक लियक़ज़ि अलैना रब्बुक, मालिक से बोलेंगे ऐ मालिक अपने रब से सिफारिश कर दे, अपने रब से जाकर के बोल दे कि हमें अगर वो मारना चाहता तो एक बार में ही मार ले, ये हम मार रहा है फिर जिला रहा है, फिर मार रहा है फिर जिला रहा है, ये क्या मामला है। ऐ मालिक हमने हर जगह देख लिया कोई हमारे काम नहीं आया, हमने हर जगह सिफारिश कर ली कोई हमारे काम नहीं आया। ऐ मालिक अब तेरा ही एक रास्ता बचा गए हमारे लिए, ऐ दारोगे जहन्नम अब तू ही हमारे लिए एक मददगार बचा है, जा और अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कर दे, अपने रब से हमारे लिए सिफारिश कर दे कि अगर वो हमें मारना चाहता है तो एक बार में ही मार दे, ये तड़पा तड़पा के क्यों मार रहा है। तफसीर तबरी वगैरह के अंदर लिखा हुआ है कि 1000 साल तक जहन्नमी चिल्लाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, ये दारोगा जहन्नम जवाब नहीं देगा। वो 1000 साल तक चिल्लाएंगे या मालिक लियक़ज़ि अलैना रब्बुक, ऐ मालिक ऐ मालिक ऐ मालिक, 1000 साल तक वो चीखेंगे जहन्नम में चिल्लाएंगे, मगर दारोगा जहन्नम उनके इस सवाल का जवाब नहीं देगा। और 1000 साल के बाद जब जवाब देगा तो जवाब जानते कैसा होगा, क़ाल इन्नकुम माकिसून, डांट करके कहेगा चुप, जहन्नम में पड़ा रहे, यहाँ सिफारिश वफारिश काम नहीं आने वाली, जहन्नम में आ गया ना अभी सड़ता रहे जहन्नम में, जहन्नम के अजाब का मजा चखता रहे, आवाज मत कर, यहाँ पर सिफारिश काम आने वाली नहीं है, अपनी जबान को कंट्रोल में रख और जहन्नम के अंदर पड़ा रहे, यहाँ सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तेरे कोई किसी काम आने वाला नहीं। डांट करके गए, 1000 साल तक चिल्लाएंगे और 1000 साल के बाद जवाब भी मिलेगा तो कैसा जवाब मिलेगा, मायूसी वाला जवाब है। दारोगा जहन्नम भी डांट करके कहेगा कि कोई सिफारिश काम आने वाली नहीं है, जहन्नम में चले गए हो तो जहन्नम में सड़ते रहो। क़ाल इन्नकुम माकिसून, ये जहन्नम हमेशगी वाली जगह है, यहाँ आए हो तो यहीं रहो, यहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये जहन्नम है। एक दो बात और बता के बात खत्म करता हूँ कि जहन्नम कितनी डेंजर है, कितनी दर्दनाक है जहन्नम।
وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغة فیقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط فیقول لا واللہ یا ربی. ویؤتی باشد الناس فی الدنیا من اہل الجنہ فیصبغ فی الجنة صبغة فیقال یا ابن آدم هل مر بک بؤس قط هل رأیت شدة قط فیقول لا واللہ یا ربی. رواہ مسلم فی کتاب الجنہ. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا آدمی تھا، ایک دولت مند آدمی کو، دنیا میں بہت بڑا مالدار آدمی تھا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار تھا، لیکن وہ جہنمی ہے. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا. یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار، دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہے لیکن جہنمی ہے. اللہ کہے گا پکڑ کر کے لاؤ، اور لانے کے بعد اللہ کہے گا اس کو جہنم میں ڈال کے نکال دو، ایک ڈبکی لگا دو اس کو جہنم میں. فرشتے اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد فوراً نکال لیں گے. اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں کبھی تو نے سکھ دیکھا تھا؟ دنیا میں کبھی تم نے سکھ دیکھا تھا جبکہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا، سب سے مالدار آدمی تھا، جہنم میں ایک ڈبکی لگائی گئی ہے. اب اللہ سوال کر رہا ہے کہ تم نے سکھ دنیا میں دیکھا تھا؟ کیا بولے گا؟ ما رأیت خیرا قط. ایسا لگ رہا ہے جہنم میں جانے کے بعد کہ دنیا میں کبھی سکھ میں نے دیکھا ہی نہیں، ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف دیکھی. آپ سوچئے جہنم کتنی ڈینجر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی جسے دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، دنیا میں وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے، جہنم میں ایک ڈبکی لگانے کے بعد وہ بول رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ تکلیف میں ہی تھا. اللہ کہے گا دنیا کے سب سے غریب آدمی کو لے کے آؤ اور وہ جنتی ہوگا. اللہ کہے گا اس کو جنت میں ایک ڈبکی لگاؤ اور نکال لو. اسے جنت میں ڈالا جائے گا اور فوراً نکال لیا جائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا کیا تم نے دنیا میں رہتے ہوئے تکلیف دیکھا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے؟ وہ بولے گا اے اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں دنیا میں کبھی تکلیف میں تھا ہی نہیں. جہنم اتنی ڈینجر ہے کہ دنیا کا سب سے مالدار آدمی جہنم میں جانے کے بعد بول رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہمیشہ تکلیف میں ہی تھا. اور جنت اتنی اچھی ہے، اتنی بہترین جگہ ہے کہ دنیا کا سب سے غریب آدمی جنت میں ایک ڈبکی لگانے کے بعد بول رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں، جبکہ وہ ہمیشہ تکلیف میں ہی تھا، دنیا کے اندر ہمیشہ تکلیف میں تھا. تو یہ جہنم ہے. ایک دو آیت اور پیش کر کے بات ختم کروں. بہت بڑا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع ہے. اگر ہمیں جہنم کے بارے میں جاننا ہے، ہم قرآن پڑھ لیں، ہمیں جہنم کے بارے میں پوری ڈیٹیل مل جائے گی. جہنم میں موت نہیں آئے گی. اور آپ کو میں عجیب چیز بتاؤں کہ جہنم میں جو زندگی ملے گی نا، وہ زندگی ایک عجیب زندگی ہے. اللہ نے فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا. جہنم میں نہ آدمی مرے گا نہ زندہ رہے گا. ہم یہ جانتے ہیں کہ یا تو زندگی ہے یا تو موت ہے. آدمی ہمارے درمیان اٹھ بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، وہ زندہ ہے. اور جب اس کا تعلق ہم سے کٹ جائے گا، وہ روح اس کے جسم سے نکل جائے گی، وہ مردہ ہو جائے گا. ہم دو ہی چیز جانتے ہیں، آدمی یا تو زندہ ہے یا تو مردہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جہنم میں جو زندگی ملے گی لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگا. موت اور زندگی کے بیچ کی زندگی ہے. اب غور کیجئے وہ زندگی کیسی ہوگی، نہ موت ہی آئے گی اور نہ ہی آدمی زندہ ہی رہے گا. اور جہنمیوں کو ایسا لگے گا چاروں طرف سے موت آ رہی ہے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. جہنمی ایسا سوچیں گے کہ چاروں طرف سے موت ہی موت ہے. لیکن اللہ کہے گا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، یہاں موت نہیں آنے والی ہے، یہاں موت نہیں آنے والی. تم موت کی تمنا کر رہے ہو، جہنمی موت کی تمنا کریں گے تو اللہ بولے گا جتنا تمنا کرنا ہے کر لو، یہاں موت نہیں آنے والی، یہاں تم مر نہیں سکتے. اور اللہ کہے گا موت کو بھی موت دے دو، موت کو بھی ذبح کر دو، موت کو بھی موت دے دو، موت کو بھی ذبح کر کے اس کو موت سے دوچار کر دیا جائے. تو یہ جہنم ہے میرے بھائیوں. جہنم کی ہولناکیاں ہیں، جہنم کی چند جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر اور ایمان پر زندہ رہیں، الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اس طرح کا عمل ہم کرتے رہیں کہ قیامت کے دن ہم جہنم سے بچ کر کے جنت میں جا سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.